حسین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ان میں ایک کھیل جو ہے فٹ بال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فٹ بال کو ساکر بھی کہا جاتا ہے، مختلف خطوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اس قسم کا ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جس کو رگبی بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کی ارتقاء کی بات کریں تو اس کے قدیم دور سے جدید دور تک اس کا ارتقاء جو ہے اس میں اس کے مختلف ادوار ہیں۔ ان مختلف ادوار کی بات کریں گے ہم۔ قدیم دور سے جدید دور تک کی بات کریں، قدیم دور اگر 3000 قبل مسیح کی بات کریں تو یونان یا مختلف تہذیبیں جو ہیں جن میں یونان، روم اور چائنا بھی شامل ہے، مختلف تہذیبیں اس قسم کا کھیل کھیلتی تھی۔ کھیل جس کو پاؤں کے ذریعے کھیلا جاتا تھا اور یہ مختلف لوگ آپس میں مل کر کھیلتے تھے، اس لیے وہاں سے فٹ بال کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھا گیا ہے۔ دوسری اور تیسری صدی میں چائنا کے اندر اس قسم کا ایک کھیل کھیلا جاتا رہا ہے جس کو کوجو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوجو کا معنی ہے فٹ بال کو پاؤں سے کک کرنا۔ چائنا میں یہ کھیل مشہور ہونے لگا، اس کے بعد چائنا سے یہ کھیل جو ہے جاپان چلا گیا، وہاں اس کو کماڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چلتے چلتے یہ کھیل جو ہے مختلف ممالک میں یا انگلینڈ کے مختلف دیہاتوں اور قصبوں میں کھیلا جانے لگا، اور وہاں پہ دو کلبز جو ہیں یا اسکول جو ہیں اس کو کہہ لیں کہ ایٹن اور رگبی کے نام سے مشہور تھے۔ ایٹن اور رگبی کے نام سے دو اسکول مشہور تھے، وہ آپس میں یہ کھیل کھیلنے لگے۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ 1855 میں اس کے کچھ اصول بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کو ایک معیاری طریقے سے کھیلا جا سکے، لیکن وہ واضح طور پر نہیں بنائے جا سکے۔ 1862 میں ایک تنظیم قائم کی گئی جو کہ فٹ بال کو بہتر بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس نے مختلف اصول بنائے، فٹ بال کے سائز کو دیکھا گیا، ہاتھوں سے کھیلنے کی ممانعت کی گئی۔ 1848 میں کیمبرج میں ایک میٹنگ رکھی گئی، اس میٹنگ میں اس کے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد 1863 میں اس کی تنظیم قائم کی گئی۔ 1863 میں مختلف کھیل جو ہیں وہ اسکولوں میں کھیلے جانے لگے اور اسکولوں کے اندر فٹ بال کا جو غلبہ ہے وہ پایا جانے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اسکولوں میں ہی اسکول لیول پہ ہی کلب بنائے جانے لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمیں تھیں، جو کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی ٹیمز بنانا شروع کر دیں اور آپس میں مقابلے کرنا شروع کر دیے۔ 1863 میں ہی اس کو دو کوڈز میں تقسیم کیا گیا، ایک کوڈ جس کو فٹ بال ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا اور دوسرے کوڈ کو رگبی کا نام دیا گیا۔ رگبی انگلش کے جو لوگ تھے وہ رگبی کھیلنا پسند کرتے تھے، یعنی کہ بال کو ہاتھ سے آگے لے جانا اور ہاتھ سے گول کرنا پسند کرتے تھے، جبکہ جو اسکاٹش کے لوگ تھے، اسکاٹش میں رہنے والے لوگ تھے، وہ پاؤں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پاس دے کر بال کو آگے لے جانے کو پسند کرتے تھے۔ اس طرح 1855 میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی جس نے اس کے کچھ اصول بنائے، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ 1848 میں کیمبرج کی میٹنگ، اس کے بعد 1863 میں کچھ پیش رفت ہوئی، لیکن ان چیزوں کو ناکام کر دیا گیا اور ان ساری چیزوں کو یعنی یا اس کھیل کو کھیلنا جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی۔ اس کو 1855 سے 1862 اور 63 کے درمیان جو بھی فٹ بال کے ساتھ ہوا، اس کے بعد 1862 میں ناٹس کاؤنٹی کے نام سے ایک کلب قائم کیا گیا جو کہ فٹ بال کی دنیا کا سب سے پرانا کلب ہے اور آج بھی قائم ہے۔ 1880 میں اس پہ کچھ فرق کیا گیا۔ 1880 کے اندر پلیئرز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کھیل کو زیادہ مشہور یا مقبول کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 1880 میں ہی ایک بات اور سامنے آئی جس میں میچ کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ بھی فروخت ہوئے۔ 85 میں ایک تنظیم بنائی گئی، اس نے اس کو فٹ بال کو ایک قانونی حیثیت دینے کے لیے کام کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر 3 سال بعد ایک لیگ کروائی جائے گی۔ 1871 میں ایک فٹ بال ایسوسی ایشن کپ کروایا گیا جس کے اندر انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ دو ٹیموں نے حصہ لیا، جو کہ میچ جو ہے وہ 0-0 سے برابر رہا اور 4000 لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے۔ 1871 سے لے کر 1883 تک اس کا درمیانی 12 سال کا عرصہ جو ہے اس میں فٹ بال مکمل طور پر
کوئی تاریخ نہیں ملتی اس میں مکمل طور پر بند رہا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو پچھلی ہسٹری ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ اس میں جو لوگ دیہاتوں، قصبوں یا سڑکوں کے کنارے فٹ بال کھیلتے تھے، وہاں پہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اور جو املاک ہوتا تھا، ساتھ بلڈنگز ہوتی تھی، ان کو نقصان بھی پہنچایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے درمیان فٹ بال جو ہے اس کو مکمل طور پر بند دیکھا گیا۔ یہاں پہ اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی۔ پھر 1871 سے 1883 میں 12 سال کے عرصے کے بعد ایک بین الاقوامی ٹورنامنٹ ہوا، جس میں 4 ٹیموں نے حصہ لیا، 4 کلبز نے حصہ لیا، جس میں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ویلز شامل تھے۔ اس کے بعد 1904 میں فٹ بال انٹرنیشنل دی ایسوسی ایشن، اس کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ کچھ تنظیموں نے مل کر اس بات کو محسوس کیا کہ اس کو چلانے کے لیے فٹ بال ایک معیاری قسم کا ہو، جس کے وزن ہو، جس کا ویٹ ہو، اس کو بہتر طریقے سے بنایا جا سکے، اس کو شکل شیپ دی جا سکے، اور اس کا گراؤنڈ ہو، جس کی پیمائش ہو، اس کا سامان ہو، جس کو پہن کے کھیلا جا سکے۔ 1904 میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی، جس کو ہم فیفا کے نام سے جانتے ہیں۔ 1904 کے بعد ایک فاؤنڈیشن ایکٹ، جس میں مختلف ممالک، بیلجیم، اسپین، ڈنمارک، 3-4 ممالک اور، انہوں نے مل کر اس کھیل کو آگے بڑھانے